حضرت مولانا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی، ان کو میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، عوام الناس سے خطاب فرمائیں۔ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی، ان کے آنے سے پہلے زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو پچھلیاں دی آواز نہیں آئی۔ مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی، ان کو میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، عوام الناس سے خطاب فرمائیں۔ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی، ان کے آنے سے پہلے زندہ ہونے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو پچھلیاں دی آواز نہیں آئی۔ مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صد احترام معزز علماء کرام اور اوکاڑا کے رہنے والے غیور اہل حدیث حضرات، آج اوکاڑا کے اس بلدیہ حال میں مسلک اہل حدیث کا یہ جم غفیر موجود ہے. اوکاڑا کے اس بلدیہ حال میں مسلک اہل حدیث کا یہ جم غفیر موجود ہے، اور مجھ سے پیشرو علماء کرام نے مسلک اہل حدیث کی حقانیت پر دلائل کے انبار لگائے ہیں، اور میرے بعد معزز علماء کرام بھی اپنے اپنے انداز میں کتاب و سنت سے آپ کو روشناس کروائیں گے. سامعین محترم، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ذمہ دار سٹیج ہے، اور اہل حدیث کا مطلب فقط یہ نہیں کہ یہ ایک نام ہے. اہل حدیث
کتاب و سنت کی عملی تعبیر کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث اگر آپ نے عملی طور پر دیکھنا ہے تو وہ اہل حدیث کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی تھی کہ ایک قرآن تو وہ ہے جو صحیفے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایک قرآن وہ ہے جو محمد رسول اللہ کی صورت میں موجود ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جس کو دیکھا جاتا ہے کہ عمل کیسے ہو رہا ہے۔ ایک اسلام ہے، قرآن اور حدیث ہے، اور ایک قرآن اور حدیث کی عملی تعبیر ہے۔ قرآن اور حدیث کی عملی تعبیر اہل حدیث ہے۔ جتنی یہ جماعت کتاب و سنت کے قریب ہے اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہے، اتنے ہی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اتنا ہی اس کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ میں گزارش کروں گا کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کوئی کھیل اور تماشے کا نام نہیں ہے، یہ ہنسی اور مذاق کا نام نہیں ہے، یہ شعر و شاعری کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر یہ قرآن اور حدیث کا نام ہے، اور قرآن اور حدیث کے اندر جو ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، ہمیں اسی ہی کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اہل حدیث حضرات کی زبانوں سے ایسے کلمات سنتے ہیں جو نبوت کی شان کے لائق نہیں ہوتے اور جو اخلاقی کیفیات سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر بات سکھلائی ہے۔ میں اشاروں میں یہ بات کر رہا ہوں، سمجھنی چاہیے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اہل حدیث یہ بہت عظیم نام ہے۔ میں اس سے پہلے کہ میں یہ بات شروع کروں، دلائل دوں کہ مسلک اہل حدیث دنیا کا سچا ترین مسلک ہے، میں گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ اپنے اندر بھرپور سنجیدگی پیدا کریں اور حق ادا کریں یہاں آنے کا۔ حضرت مولانا محی الدین کنگن پوری نے یہ بہت محنت کے ساتھ آپ کو جمع کیا ہے۔ گئے گزرے دور میں دور دراز سے علماء کو بلانا اور لوگوں کو اکٹھا کرنا بہت مشکل اور بہت ہی مشکل ترین کام ہے۔ آپ آئے ہیں، علماء کرام آئے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اگر یہاں ہمارے اس جلسے میں چند احباب بھی مسلک اہل حدیث سے روشناس ہو کر چلے جاتے ہیں، ہمارے جتنے بھی اس کے اندر محنتیں ہوئی ہیں، جو کوششیں اور کاوشیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ سامعین محترم، تو میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ مسلک اہل حدیث میرے نقطۂ نظر سے کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس سے بڑی سچائی کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ سارے لوگ جو دنیا کے اندر موجود ہیں، کوئی بھی مکتبہ فکر ہے، وہ ہر ایک یہی بات کہتا ہے کہ ہم سچے ہیں۔ آپ کسی غیر مسلم کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے ہم سچے ہیں۔ یہودیوں کے پاس جائیں، وہ کہیں گے ہم سچے ہیں۔ عیسائیوں کے پاس جائیں، وہ کہیں گے ہم سچے ہیں۔ آپ کسی اور دنیا کے مذہب کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے ہم سچے ہیں۔ اور پھر آپ ان کو چھوڑیں، آپ مسلمانوں کی طرف دیکھیں، مسلمانوں کے اندر جتنے گروہ پائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے یہی بات کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے سچا ہونے کی؟ کوئی کہتا ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہم سچے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم شافعی ہیں، ہم سچے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم حنبلی ہیں، ہم سچے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم مالکی ہیں، ہم سچے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، ہم سچے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سچائی کا نام نہیں ہے۔ سچائی کا نام کیا ہے؟ سچائی کسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ سچائی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ
کہ میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا محمدی ہوں، اس سے آگے اور کوئی چیز نہیں۔ جو اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا حامل کہتا ہے، جو کتاب و سنت پر چلنے والا ہے، جو کتاب و سنت کو ماننے والا ہے، جو قرآن و حدیث کو سینے سے لگانے والا ہے، حقیقی بات یہ ہے وہ کہے نہ کہے لیکن دنیا کے اندر سب سے سچا وہی ہے جو رب کے قرآن کو مانتا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث کو مانتا ہے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر، اہل حدیث مکتبہ فکر کی بنیاد کیا ہے؟ اہل حدیث مسلک کی ابتدا کیا ہے؟ اہل حدیث مسلک کی انتہا کیا ہے؟ اہل حدیث مسلک کی دعوت کیا ہے؟ اہل حدیث مسلک کا آئین کیا ہے؟ دستور کیا ہے؟ منشور کیا ہے؟ اہل حدیث کہتے کسے ہیں؟ آئیے اہل حدیث کا تعارف دیکھیں۔ اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں، اہل حدیث کے دو ہی منشور ہیں، اہل حدیث کی قانون کی دو ہی کتابیں ہیں، اہل حدیث وحی کے حامل ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی اللہ نے اتاری ہے، رسول اللہ پر اتاری ہے، وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، اور اس وحی کو ماننے والے روئے زمین کے اوپر صرف اور صرف اہل حدیث ہے۔ اور یہ بات کہنی پڑے گی روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سچا گروہ ہے وہ اہل حدیث کا گروہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث وحی کو مانتے ہیں، وہی رب کا کلام ہے، وہی رب کا کلام ہے، رب کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جو دین ہے، جو دین کہا جا سکتا ہے صرف اور صرف وحی کو کہا جا سکتا ہے، وہی دین ہے۔ جو وحی نہیں ہے وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل حدیث وحی کو مانتے ہیں اور وہی رب کا قرآن کا نام ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حضرت مولانا سید عتیق قرمان شاہ صاحب محمدی صاحب کا دیوبندی۔ کیا کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے گروہ بھی موجود ہیں، کوئی اپنے آپ کو کس طرف پکارتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کس طرف بلاتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم شافی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم حملی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں۔ اس بات پر وہ بڑے مضبوط ہیں، اس بات پر وہ بڑے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مجھے بتلایا جائے اللہ کے رسول کے زمانہ میں کیا اس زمانہ کے اندر جو بہترین زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، جس زمانے کو اللہ نے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ کہا ہے، جس زمانے کو اللہ نے سب سے عظیم زمانہ کہا ہے، جو زمانہ رسول اللہ کی موجودگی کا زمانہ تھا، جو زمانہ حق اور باطل کی پہچان کا زمانہ تھا، جو زمانہ کتاب اللہ کی نفاذ کا زمانہ تھا، اس زمانہ کے اندر دیکھو کیا اس زمانہ کے اندر شافی موجود تھے، مالکی موجود تھے، حملی موجود تھے، بریلوی موجود تھے، دیوبندی موجود تھے۔ اس زمانہ کے اندر کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، کوئی گروہ موجود نہیں تھا۔ اگر اس زمانہ کے اندر کوئی گروہ موجود تھا وہ کتاب و سنت کے حامل موجود تھے۔ مجھے کہنے دیجئے اگر رسول اللہ کے زمانہ میں کوئی گروہ موجود تھا تو اہل حدیث کا گروہ تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اگر روئے زمین پر بدستور کوئی گروہ قائم ہے تو اہل حدیث کا گروہ قائم ہے۔ اس وقت بھی اہل حدیث موجود تھے اور اس وقت سے لے کر آج تک اہل حدیث دنیا کے اوپر موجود ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک گروہ جو میرے زمانے سے چلے گا اور میرے زمانے سے چلے گا اور بدستور قیامت تک وہ رہے گا، نہ کسی ظالم کا ظلم، نہ کسی عادل کا عدل اس کو کوئی نقصان و نفع پہنچا سکتا ہے۔ وہ گروہ اسی طریقے سے قائم رہے گا۔ کوئی اس کو مٹانا چاہے اس کو مٹا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی اس کو ختم کرنا چاہے اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا میرے زمانے سے چلے گا۔ مجھے بتلائیے اللہ کے رسول کے زمانے سے کون سا گروہ چلا تھا؟ حنفی نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم رسول اللہ کے زمانے سے چلے ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 70 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ امام شافعی 150 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ امام مالک 125 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل 160 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے بتلائیے جو اپنے آپ کو حق پہ ہونے کے دعوے دار کہتے ہیں وہ تو کوئی 100 سال بعد آیا، کوئی 150 سال بعد آیا، کوئی
200 سال بعد آیا. اہل حدیث رسول اللہ کے زمانے سے رہے ہیں, کیونکہ ابو سعید خدری سے ان کے ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں, انہوں نے کہا تھا ہم بھی اہل حدیث ہیں اور تم بھی اہل حدیث ہو. اس وقت سے اہل حدیث چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لوگ کون تھے؟ کتاب و سنت کو ماننے والے تھے. اور کتاب و سنت کو ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ اہل حدیث ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانہ میں جو لوگ تھے وہ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے. صحابہ اہل حدیث تھے, تابعین اہل حدیث تھے, تبع تابعین اہل حدیث تھے, ائمہ کرام اہل حدیث تھے, محدثین اہل حدیث تھے, فقہاء اہل حدیث تھے, مجتہدین اہل حدیث تھے. یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے. اللہ کی قسم ہے, پھر مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ اہل حدیث روئے زمین کا سواد اعظم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک گروہ جو میری امت کا رہے گا, میرے زمانے سے چلے گا, قیامت تک وہ رہے گا, وہ گروہ اہل حدیث کا گروہ ہے جو کل بھی موجود تھا, آج بھی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ گروہ موجود رہے گا. حق کی بڑی علامت ایک یہ ہے کہ حق بڑھتا ہے, حق بڑھتا ہے, حق پھیلتا ہے, حق پھولتا ہے, حق دن بدن زیادہ ہوتا ہے, حق اپنی آب و تاب کو, اپنی چمک کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. آج بتلاؤ کہ حق مسلک اہل حدیث پھیل رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اللہ کے فضل سے مسلک اہل حدیث پھیل رہا ہے. پوری دنیا کے اوپر آپ دیکھیں اہل حدیث کا بھوچال آیا ہوا ہے. اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں آج لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں. دنیا اہل حدیث مکتبہ فکر کو اپنا رہی ہے کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر, اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تنازع پیدا ہو جائے, اختلاف پیدا ہو جائے, کسی مسئلے میں اختلاف ہو, نماز میں اختلاف ہو, روزے میں اختلاف ہو, زکات میں اختلاف ہو, حج میں اختلاف ہو, کسی معاملے میں اختلاف ہو, فردوہ الی اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ. یہ اللہ نے نہیں فرمایا جب اختلاف پیدا ہو تو پھر حنفیت کے پاس جانا, جب اختلاف پیدا ہو پھر مفتی کے پاس جانا, جب اختلاف پیدا ہو دیوبندی کے پاس جانا, جب اختلاف پیدا ہو بریلوی کے پاس جانا. یہ نہیں فرمایا ہے. اللہ نے فرما دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف پیدا ہو گیا ہے, اختلاف پیدا ہو گیا ہے, بات سمجھ نہیں آتی ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اللہ نے فرمایا جاننا چاہتے ہو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. پھر آؤ رب کے قرآن کی طرف دیکھو, محمد رسول اللہ کی حدیث کی طرف دیکھو. رب کے قرآن میں جو آتا ہے وہ سچ ہے, رسول اللہ کی حدیث میں جو آتا ہے وہ سچ ہے. ایک دیہاتی صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول دلنی علی عمل اذا عملته دخل الجنہ. اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں کہ عمل کرنے کے بعد جنت میں چلا جاؤں, جنتی بن جاؤں. اب یہ کیسا بہترین سوال ہے, کیسا عظیم سوال ہے کہ اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں. ہم سے لوگ عمل پوچھتے ہیں, کئی لوگ آتے ہیں شاہ جی عمل بتلائیں کہ سعودی عرب چلا جاؤں, امریکہ چلا جاؤں, فلاں علاقے میں ویزا لگ جائے, فلاں علاقے میں ویزا لگ جائے. صحابہ کا کیا معاملہ تھا, صحابہ کیا سوال کر رہے ہیں, کیا طلب ہے صحابہ کی. فرمایا اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں کہ جس عمل کو کرنے کے بعد جنت میں چلا جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا کلمہ شہادت کی گواہی دے, 5 وقت کی نماز پڑھا کر, اور اگر تو زیادہ پڑھ لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے, اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے روزے رکھ, پھر اگر نفلی روزے رکھ لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. پھر فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر, اور اس کے علاوہ نفلی صدقات دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. یہ صحابی یہ 4 باتیں سنتا ہے, 5ویں بات ابھی حج کا فرض نہیں ہوا تھا, حج کا حدیث کے اندر تذکرہ نہیں ہے. اس صحابی نے یہ 4 باتیں سنی, اور 4 باتیں سننے کے بعد یہ پلٹ گیا, یہ واپس لوٹ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر گیا, کہتا ہے اللہ کے رسول واللہ
لا ازید علی ھذا ولا انقص. اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے جو دین آپ نے بتلایا، جو باتیں آپ نے بتلائیں، جو وظیفہ آپ نے بتلایا، جو دستور آپ نے بتلایا، جو قانون آپ نے بتلایا، جو چیزیں آپ نے بتلائی ہے، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم ہے نہ اس میں کوئی کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا. یہ بات کہہ کر چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی دیکھنا ہے، جنتی کون ہے؟ اب صحابہ تڑپ اٹھتے تھے، اللہ کے رسول جنتی بتلائیں کون ہے. پوچھا اللہ کے رسول بتلائیے جنتی کون ہے؟ فرمایا جو دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس دیہاتی اس بدو کو دیکھے، یہ جنتی جا رہا ہے. کیوں اس کو جنت کی بشارت ملی؟ کیوں اس کو جنتی کہا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے کیا کہا تھا؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے آپ نے جو دین بتلایا ہے نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا. آج مسلمانوں ہم نے رسول اللہ کے دین میں کمی بھی کر دی ہے، اضافہ بھی کر دیا. آج ہم نے کمی بھی کی ہے اور اضافہ بھی. رسول اللہ کے دین میں حنفیت کا کوئی تصور موجود ہے؟ شافیت کا کوئی تصور موجود ہے؟ یہ گروہ بندی کا، فرقہ بندی کا، تقلید کا کوئی تصور موجود ہے؟ یہ تو رسول اللہ کی زندگی میں موجود نہیں تھا، یہ رسول اللہ کے دین میں موجود نہیں تھی. یہ باتیں جو آج جن کو ہم نے واجب کر دیا ہے، جن کو ہم نے فرض کر دیا ہے، اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول اللہ کی تابعداری واجب ہے، قرآن کو ماننا فرض ہے، حدیث کو ماننا فرض ہے. قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور کی بات کو ماننا نہ فرض ہو سکتا ہے نہ واجب ہو سکتا ہے. عمدۃ الفقہ کتاب ہے سید زوار حسین دہلوی کی لکھی ہوئی. اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ تقلید، مطلق تقلید یہ فرض ہے اور تقلید شخصی واجب ہے. تقلید شخصی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک معین شخص کی تقلید. امام ابو حنیفہ ہی کی بات کو ماننا واجب ہے. حالانکہ واجب قرار دینا، کسی بات کو فرض اور واجب قرار دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ محمد رسول اللہ کا کام ہے. نماز فرض ہے، کس نے کہا ہے؟ روزہ فرض ہے، کس نے کہا ہے؟ زکوٰۃ فرض ہے، کس نے کہا ہے؟ حج فرض ہے، کس نے کہا ہے؟ تقلید فرض ہے، کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. تقلید فرض ہے، کسی نے نہیں کہا. تقلید صرف مولویوں نے کہا فرض ہے. مولوی کہتا ہے تقلید فرض ہے. خدا را مجھے بتلاؤ کارا والو، درد دل رکھتے ہو، تعلیم یافتہ لوگ ہو، تعلیم سے آشنا ہو، کتاب و سنت کے تعبیر سے آشنا ہو، مجھے بتلاؤ تقلید کا اللہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ نے فرمایا ہے؟ نہ اللہ نے فرمایا ہے نہ رسول اللہ نے فرمایا ہے. تو پھر کس نے کہا ہے؟ پھر کس نے کہا ہے تقلید کرو؟ امام ابو حنیفہ کی بات کو مانو، یہ کس نے کہا ہے؟ امام شافعی کی بات کو مانو، یہ کس نے کہا ہے؟ امام مالک کی بات کو مانو، یہ کس نے کہا ہے؟ امام احمد بن حنبل کی بات کو مانو، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو کسی نے کہا. نہ اللہ نے فرمایا، نہ رسول اللہ نے فرمایا، نہ صحابہ نے فرمایا، نہ تابعین نے فرمایا، نہ تبع تابعین نے فرمایا، نہ خود ائمہ نے فرمایا. جب کسی نے نہیں کہا ہے تو ہم اس کو دین نہیں مان سکتے ہیں. ہم دین اس کو مانتے ہیں جس کو رب نے فرمایا ہے، جس کو رسول اللہ نے فرمایا. نعرے تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، رہبر رہنما، رہبر رہنما، مسلک حق اہل حدیث. اللہ نے کسی کو حنفی بننے کا کہا، شافی بننے کا کہا، مالکی بننے کا کہا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، جب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوا، کچھ صحابہ حضرت علی کے ساتھ مل گئے، کچھ صحابہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مل گئے. جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ملے ان کو لوگ عثمانی کہتے تھے کہ یہ عثمانی ہیں، یہ حضرت عثمان کو ماننے والے ہیں. اور جو حضرت علی کے ساتھ ملے لوگ ان کو علوی کہتے تھے کہ یہ حضرت علی کو ماننے والے ہیں. صحابہ اکرام دو گروہوں میں بٹ گئے. کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ آپ حضرت علی کے گروہ میں ہیں یا حضرت عثمان کے گروہ میں ہیں؟ انہوں نے بڑا ہی عجیب جواب دیا تھا.
اور یہ جواب اہل حدیث کا ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ حالانکہ اپنے آپ کو علوی کہنا، حضرت علی کے ساتھ منسلک کرنا کیا کوئی برائی ہے؟ یہ تو اچھی نسبت ہے، بہت ہی اچھی نسبت، بہت ہی پیاری نسبت ہے. اپنے آپ کو عثمانی کہنا بہت پیاری نسبت ہے. حضرت عثمان کے ساتھ ہونا یا حضرت عثمان کا نام لگانا یا حضرت عثمان کی طرف نسبت کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی پیاری نسبت ہے. لیکن جب گروہ بندی کا خدشہ ہو، جب فرقہ واریت کا خدشہ ہو، جب گروہ بندی بنی ہوئی ہو، جب لوگ بٹے ہوئے ہوں، اس وقت اپنے آپ کو واضح کرنا بڑا ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا آپ علوی ہیں یا عثمانی ہیں؟ انہوں نے فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں محمد رسول اللہ کو ماننے والا محمدی ہوں. سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی. ہم سے لوگ پوچھے آپ کیا ہیں، ایک بندے سے پوچھتے ہیں آپ کیا ہیں. ہم جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں آپ حنفی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم محمدی ہیں. کہتے یہ نیا گروہ بنا ہے کوئی. ہم محمدی ہیں، کہتے نیا گروہ بنا ہے کوئی. ہم نے کہا لوگوں دیکھو، جب باطل پھیلتا ہے تو پھر حق کے اوپر بھی آنچ آنی شروع ہو جاتی ہے. لوگ آج محمد رسول اللہ کا نام بھی بھول رہے ہیں. اللہ کی قسم ہے کیسا عجیب زمانہ آ گیا ہے. لوگوں جب سوال ہو آپ سے کہ آپ کیا ہے، آپ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، سنی ہے، وہابی ہے، چکڑا علوی ہے، آپ کیا ہے، آپ کیا نہیں ہے، جب آپ سے سوال ہو آپ کون سے گروہ سے منسلک ہے، آپ کو یہ اعلان کر کے کہنا چاہیے ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم محمد رسول اللہ کو ماننے والے محمدی. سیدی مرشدی سیدی مرشدی حضرت مولانا سید عتیق کرمان شاہ صاحب محمدی. ایک حنفی عالم دین سے کسی بات پہ تذکرہ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا آپ اماموں کو نہیں مانتے. ہم نے کہا ہم نہیں مانتے. کہتے جی کل قیامت کے دن آپ کا کیا بنے گا؟ آپ اماموں کو نہیں مانتے، قیامت میں آپ کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے کل قیامت کے دن قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر گروہ کو، ہر فرقے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. آپ اماموں کو نہیں مانتے، آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ میں نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں آئی آپ کی. کہنے لگا میں سمجھاتا ہوں. حنفی امام ابو حنیفہ اٹھیں گے میدان محشر میں، وہ اعلان کریں گے حنفی میرے ساتھ آ جائیں. حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے جائیں گے. امام شافعی اٹھیں گے، وہ اعلان کریں گے شافعی میرے ساتھ آ جائیں، وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے. امام احمد بن حنبل اٹھیں گے، وہ کہیں گے حنبلی میرے ساتھ ہیں، وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے. امام مالک اٹھیں گے، وہ کہیں گے مالکی میرے ساتھ ہیں، مالکی ان کے ساتھ چلے جائیں گے. ارے حدیثوں تم بتاؤ، تم تو اماموں کو مانتے نہیں، تم کس کے ساتھ رہو گے؟ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی. اب بات سمجھ آ گئی ہے. میں نے کہا مجھے بتلاؤ میدان محشر کے اندر اللہ کے رسول بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہوں گے. میں نے کہا اللہ کے رسول تو پھر لگتا یہ ہے کہ اکیلے ہی ہوں گے. کیوں؟ امت کو تو تقسیم کر دیا گیا ہے، حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ، شافعی امام شافعی کے ساتھ، حنبلی امام احمد بن حنبل کے ساتھ، مالکی امام مالک کے ساتھ. اللہ کے رسول اکیلے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے رسول فرمائیں گے آج تو میں اکیلا رہ گیا ہوں. ادھر اہل حدیث اکیلے کھڑے ہوں گے، ادھر اللہ کے رسول اکیلے کھڑے ہوں گے. اللہ کے رسول فرمائیں گے اہل حدیثوں تم نے دنیا میں بھی کسی اور کو میرے علاوہ امام نہیں بنایا تھا، آؤ میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ، میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، میری دامن رحمت میں آ جاؤ. اللہ کے رسول اہل حدیثوں کو ساتھ لے کر جنت میں چلے جائیں. مجھے کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا مجھے یہ بتلائیں کہ یہ تعبیر جو میں نے بتلائی ہے درست ہے؟ کہنے لگے یہ آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ میں نے کہا جہاں سے آپ نے نکالی ہے، جہاں سے آپ نے نکالی وہاں سے ہم نے نکال دی. آپ نکالے تو ٹھیک ہے، ہم نکالے تو غلط ہے.
میں نے کہا بتلاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے اندر اکیلے ہی کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول بھی اکیلے، اہل حدیث بھی اکیلے؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے میری ساری امت مجھے چھوڑ گئی تھی، میری نسبت کو چھوڑ گئی تھی، میرے نام کو چھوڑ گئی تھی، کتاب اللہ کو چھوڑ گئی تھی، سنت رسول اللہ کو چھوڑ گئی تھی، میری سنتوں پر راضی نہیں تھی، میری کتاب پر راضی نہیں تھی، میری دین پر راضی نہیں تھی۔ کوئی اپنے آپ کو کیا کہلوا گیا، کوئی اپنے آپ کو کیا کہلوا گیا؟ کسی نے بھی اپنے آپ کو محمدی کہلانا گوارا نہ کیا، مسجدوں کو بنایا اس کے اوپر حنفی، مسجدوں کو بنایا اس کے اوپر بریلوی، مسجدوں کو بنایا اس کے اوپر دیوبندی، مسجدوں کو بنایا اس کو حنفیوں کے نام پر تعبیر کیا گیا، محمدی مسجد کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول فرمائیں گے اہل حدیثوں تم نے دنیا میں بھی میرے علاوہ کسی کو نہیں مانا ہے، آج تم میرے دامن رحمت میں اور میرے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ حوض کوثر پر کھڑے تھے آپ نے فرمایا حوض کوثر پر میں لوگوں کو پانی پلاؤں گا، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ آپ پانی پلا رہے ہیں، کچھ لوگ آئیں گے، ہوں گے آپ کی امت کے، چہروں پر نشانات سجدے کے ہوں گے، ہاتھوں پر نشانات ہوں گے سجدوں کے، پاؤں کے اوپر نشانات ہوں گے سجدوں کے، لیکن فرشتے ان کو پیچھے ہٹائیں گے، ماریں گے فرشتے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، بھاگو یہاں سے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے فرشتوں ان کو میرے پاس آنے دو، ان کو کیوں روکتے ہو، ان کو میرے پاس آنے دو، میدان محشر کی سختیوں سے گزر کر آئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ جام کوثر میرے ہاتھ سے پی لے گا اس کے بعد جب تک وہ موجود رہے گا اس کو پیاس نہیں ستائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اس کو بلاؤ، ان کو بلاؤ، میری طرف آنے دو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، ان کو لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دوں۔ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، فرشتے بھگائیں گے، پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ اللہ کے رسول کہیں گے فرشتوں کیا بات ہے، کیوں ان کو دور بھگا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ گھڑ لیا تھا، انہوں نے تو آپ کے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول انہوں نے آپ کے بعد بدعات کو اختیار کر لیا تھا، سنت کو چھوڑ دیا تھا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تھا، سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیا تھا، بدعات کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا، توحید کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، یا اپنے آپ کو فرقہ بندی میں جکڑ لیا۔ اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، لے جاؤ ان کو، لے جاؤ ان کو، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے ان کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دیا جائے، ان کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دین کو بدل دیا تھا۔ سامعین محترم، اللہ کے رسول کا دین جو آپ نے ہمارے لیے چھوڑا وہ دین ایک تھا۔ وہ دین کیا تھا؟ چار دین ایک دین تھا، چار دین تھے۔ آج دنیا کے اندر کتنے دین موجود ہیں؟ آج تو بے شمار ہیں۔ چار واضح طور پر ہیں، ظاہری طور پر چار ہیں، لیکن ہیں تو بے شمار ہیں۔ چار آج ہیں اور کہا کیا جاتا ہے، مغالطہ کیا دیا جاتا ہے، چاروں حق پر ہیں۔ چاروں کیا ہیں؟ چاروں حق پر ہیں جی، چاروں اماموں کو ہم مانتے ہیں۔ حالانکہ آپ حیران ہوں گے جو یہ کہتے ہیں ہم چاروں کو مانتے ہیں وہ ایک کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ حنفی حضرات، کبھی آپ نے کسی حنفی کو شافعی کہلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، تاریخ بغداد کے اندر، شاہ جی تاریخ بغداد کے اندر ایک بڑا عجیب سا فتویٰ موجود ہے۔ تاریخ بغداد ایک حنفی عالم دین نے لکھی، وہ تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی نہیں، ایک حنفی عالم دین نے تاریخ بغداد لکھی، اور اس نے اس کے اندر لکھا ہے اگر میرا بس چلے، اگر میرا بس چلے تو میں فتویٰ جاری کر دوں کہ جو شافی عورت جو ہے حنفی کے لیے ایسی ہی ہے جیسے ایک مسلمان کے لیے کافر باندی ہوتی ہے، یعنی اس کے ساتھ جیسے چاہو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں، یہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں پھر حق پر ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اصول شاشی کے اندر جاہل تک کہا گیا ہے کہ جیسے کہ جہالت شافعی کی ہے ایسی جہالت ہے۔ امام شافعی کو جہالت تک کہا گیا، جاہل تک کہا گیا،
اور پھر کہتے ہیں 4 حق پر ہیں. یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں چاروں اماموں کو مانتے ہیں، یہ چاروں کو نہیں، یہ صرف ایک کو مانتے ہیں، بلکہ اس ایک کو بھی نہیں مانتے. میں یہ کہتا ہوں ان کو بھی نہیں مانتے. اگر یہ ان کو مانے تو ان کا کیا فتویٰ ہے؟ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ امام صاحب سے ان کے شاگرد نے پوچھا، امام صاحب آپ بتائیں، ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، ایک طرف آپ کی بات آ جائے، کس کو مانا جائے، کس کو چھوڑا جائے؟ آپ کی بات کو مانوں یا حدیث رسول اللہ کو مانوں؟ انہوں نے فرمایا جب اللہ کے رسول کی بات آ جائے میری بات کو دیوار پر دے مارنا، محمد رسول اللہ کی بات کو سینے سے لگا لے. امام ابو حنیفہ نے تو یہ فرمایا ہے. اور آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی نے ترمذی کی شرح میں مقدمے کے اندر یہ بات لکھی ہے، مسئلہ رضاعت پر بحث کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے. حق اور انصاف یہ ہے کہ امام شافعی کا مسلک حق پر ہے. امام شافعی کا مسئلہ کیا ہے؟ حق پر ہے. ولیکن نحن المقلدون، لیکن ہم مقلد ہیں امام حنیفہ کے. وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق ہے، قرآن اس کی تائید کرتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں. تقلید کیا ہے؟ تقلید انسان کو کتاب و سنت سے بغاوت پر اپناتی ہے، کتاب و سنت کی بغاوت پر اکساتی ہے. کتاب و سنت کے اندر کیڑے نکالنے کا نام تقلید ہے. کتاب و سنت کا انکار کرنے کا نام تقلید ہے. جو اپنے آپ کو مقلد کہتا ہے وہ رب کے قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث کا بھی انکار کرتا ہے. مقلد یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اپنے آپ کو مقلد کہنا، میں امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتا ہوں. اور دیکھو اللہ کے بنائے ہوئے اور اپنے بنائے ہوئے کا فرق دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں، صحابی لکھتا ہے، صحابی لکھتا ہے. اللہ کے رسول بات کرتے ہیں، صحابی لکھتا ہے. ایک بار تو صحابی سے کسی نے کہا، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی صحابی ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، لہذا ہر بات نہ لکھا کرو. لکھنے سے رک گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابی لکھ رہا نہیں ہے. پوچھا میرے صحابی کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہا اللہ کے رسول کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی زبان سے کیا بات نکل جائے، اور جو بات آپ کی زبان سے نکلے وہ دین نہ ہو، ہم اس کو لکھ لیں پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا میرے صحابی اس زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا، حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا. اس زبان سے جو نکلے گا حق کے سوا کچھ نکل سکتا. یہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جن کی اتباع کا اللہ نے فرمایا ہے، جن کی تابع داری کا اللہ نے فرمایا ہے، جن کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ فرماتے ہیں میری زبان سے ایک ایک کلمہ حق ہے، حق کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا. اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب جو بات کہتے ہیں امام ابو یوسف لکھتے ہیں. فرق دیکھو فرق. امام ابو یوسف لکھتے ہیں، امام صاحب نے فرمایا بھائی حق یا ابا یعقوب، ابا یعقوب ہلاک ہو تو. ابو یعقوب امام ابو یوسف کی کنیت ہے. کہا ابو یعقوب تو ہلاک ہو، لا تکتب بکل ما سمعا، تو نہ لکھا کر جو بات میں کہتا ہوں، نہ لکھا کر. آج میں ایک بات کہتا ہوں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، کل اس بات کو غلط سمجھتا ہوں، کل رجوع کر لیتا ہوں. میری بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میری ہر بات نہ لکھا کر. امام صاحب فرما رہے ہیں میری بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں میری کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، ہر بات میری ٹھیک ہی ہو. امام ابو حنیفہ کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی. ایسے ہوا ہے، ایسے وہ انسان تھے، وہ انسان تھے، تقوی پرہیزگاری ان کی انتہا درجے کی تھی، لیکن وہ انسان تھے، وہ نبی تو نہیں تھے، ان پر وحی تو نازل نہیں ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی. اور یاد رکھو حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی نہیں دیا. حلال اور حرام کا اختیار کسی نبی کو بھی، یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اس کا اختیار اللہ نے نبی کو بھی نہیں دیا. اس کا اختیار اللہ کے پاس.
ڈائریکٹ اللہ کے پاس. یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. کوئی مفتی کہے، کوئی مجتہد کہے، کوئی امام کہے، کوئی فقیہ کہے، کوئی آج کا کہے، کوئی کل کا کہے، کوئی کچھ بھی کہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد حرام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. اے نبی، جو چیز ہم نے حلال کی ہے آپ اس کو کیسے حرام کرتے ہیں؟ جو ہم نے حلال کر دی ہے آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے ہیں. جب اللہ کے رسول اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتے ہیں تو روئے زمین پر کسی اور کو یہ اختیار حاصل ہو سکتا نہیں ہو سکتا. سوچئے، تقلید ایسا گمراہ کن معاملہ ہے کہ جس نے امت مسلمہ کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کر دیا ہے. لوگ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے ایک بہت سارے سوالات، لمبے سوالات کیے تھے. وہ سارے سوالات کرنے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے کہا، اس نے ایک سوال لکھ کر بھیجا اور اس نے یہ کہا جی کہ آپ فقہ کو نہیں مانتے. ہم نے کہا نہیں مانتے. انہوں نے کہا جی آپ یہ بتلائیں کہ پھر نماز کے اندر سنت کتنی ہے، فرض کتنی ہے، واجب کتنے ہیں، مستحب کتنے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ سارے اعتراضات ہیں. آپ کے یہاں ایک امین صفت روکاڑوی صاحب فوت ہو گئے، وہ یہ اعتراضات کیا کرتے تھے. حدیث کے اوپر اعتراضات. کیا آپ یہ بتلائیں کہ آپ اگر فقہ کو نہیں مانتے آپ یہ بتلائیں نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، سنت کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، مستحب کتنے ہیں. اور آج ہماری قوم کو یہ بیماری لگی ہے، باقاعدہ طور پر سنتیں گننے کی بیماری لگی ہے. سنتوں پر عمل نہیں کرتے، سنتیں گنتے ہیں. اور ایک ہمارے ہاں گروہ نکلا ہے جسے کہا جاتا ہے میٹھے میٹھے بھائی، پیارے پیارے بھائی. یہ جو پیارے پیارے میٹھے میٹھے یہ جو بھائی ہیں، ان کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے. اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں فیضان سنت تو آپ حیران رہ جائیں. فیضان سنت نام ہے، فیضان سنت، سنت کا فیضان. لیکن وہ کتاب صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 1150 تک تمام کی تمام کتاب بدعات پر مبنی. ساری کتاب کے اندر بدعات. اور اس کے اوپر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ ناخن کاٹنے کی 22 سنتیں، ناخن کاٹنے کی 22 سنتیں، یہ آئینہ دیکھنے کی 12 سنتیں، شیشہ دیکھنے کی 12 سنتیں، بال کٹوانے کی 28 سنتیں، جوتا پہننے کی 13 سنتیں، اور پھر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ استنجا کرنے کی 78 سنتیں. آپ پڑھ کے دیکھ لیں، الزام نہیں ہے. شروع میں کہا تھا کہ یہ اہل حدیث مکتبہ فکر ہے، الزام کسی پر نہیں. آپ اٹھا کر دیکھ لیں. استنجا کرنے کی 78 سنتیں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں 78 سنتیں نہ پوری زندگی پوری ہوگی نہ استنجا ہوگی. کر کے دکھائیں استنجا. اب وہ سنتیں کیسی ہیں؟ مذاق ہے اللہ کی قسم سنت کے ساتھ. سنت کے ساتھ مذاق ہے. میں پچھلے دنوں وہ پڑھ رہا تھا کہ یہ سنتیں ہیں کیسی، یہ کیسے بنائیں. اور لکھا ہے لوٹا ایسے پکڑنا ہے، لوٹا رکھنا ایسے ہے، ٹوٹی ایسے کھولنی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں ٹوٹی کہاں تھی؟ ٹوٹی ایسے کھولنی ہے. اچھا، پھر لکھا ہے کہ اگر وہ اسپیشل ہوتا ہے، وہ جس سے وہ ڈائریکٹ پانی نکلتا ہے، وہ فوارہ ہو تو اس کو ایسے پکڑنا ہے، فلاں چیز ہو تو اس کو ایسے پکڑنا ہے. یہ سنت ہے. سنت نمبر 2، سنت نمبر 3، سنت نمبر 4، سنت نمبر 5، ایسے سنتیں بنائی ہیں. اور پھر اسی طریقے سے یہ حضرت فرما رہے کہ وہ انہوں نے لکھا ہے، میں نہیں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے پیشاب کی طرف دیکھنا نہیں، یہ بھی سنت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کا مذاق نہیں ہے سنتوں کے ساتھ تو کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں، توہین نہیں سنتوں کی تو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑا سادہ سا، بڑا سیدھا سا، بڑا صاف سا، بڑا ستھرا سا تھا. ایک یہودی نے صحابی کو طعنہ دیا کہ تمہارے نبی تمہیں تو استنجا کرنا بھی سکھلاتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہاں میرے نبی ہمیں استنجا کرنا بھی سکھلاتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ استنجا کرو لید سے، گوبر سے نہ کرو، بلکہ استنجا 3 سے کم پتھروں سے نہ کرو، 3 سے کم ڈھیرے استعمال نہ کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجا کا طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. دوستوں نے 78 سنتیں بنا لی، 78 سنتیں بنا لی. اسی طریقے سے یہ ایک بیماری چلی ہے آج کل کہ جی آپ یہ بتلائیں کہ مسواک کرنے کی کتنی سنتیں ہیں.
اور پھر کہتے ہیں مسواک جو ہے وہ ایک بالشت ہونا چاہیے، ایک بالشت مسواک ہونا چاہیے، ایک بالشت پورا. اور پھر لکھا ہے کہ اگر ایک بالشت مسواک پورا نہ ہو تو اس کو استعمال نہ کریں، اگر اس کو استعمال کریں گے تو بواسیر ہونے کا خدشہ ہے. اندازہ لگائیں، یہ مذاق نہیں دین کے ساتھ. ان کو لوگ کہتے ہیں یہ سنتوں والے میٹھے میٹھے بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، پیارے پیارے بھائی ہیں. اب ان پیارے پیارے بھائیوں سے کوئی کھڑا ہو کر پوچھے، جرت کرے کہ اللہ کے بندے یہ لکھا کہاں ہے، یہ کس حدیث کے اندر آیا ہے، کس قرآن کی آیت کی یہ تفسیر ہے، کس قرآن کی آیت کی یہ تعبیر ہے؟ نہ قرآن کے اندر آیا ہے، نہ حدیث کے اندر آیا ہے، یہ کہاں پر آیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہمارے مولوی صاحب نے بنایا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے بنایا، ہمارے پیر صاحب نے بنایا ہے، انہوں نے فرما دیا ہے. ہم یہی کہتے ہیں اگر آپ پیروں پر چھوڑیں گے، فقیروں پر چھوڑیں گے تو دین محمد رسول اللہ پھر نظر ہی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک بدعت جب آتی ہے، ایک بدعت کو لوگ اپناتے ہیں، اس کی نحوست اتنی ہے کہ اللہ اس بدعت کے آنے کی وجہ سے سنت کو اٹھا لیتے ہیں. بدعت آتی ہے تو سنت اٹھ جاتی ہے. ہزاروں بدعتیں آ جائی ہیں، ہزاروں بدعتیں، اور سنت اٹھی ہے نہیں اٹھی؟ سنتیں اٹھی ہیں. آئے رفع دین کوئی کرے نا، رفع دین کرنے والوں کو لوگ کہتے ہیں مکھیاں مارتے ہیں، رفع دین کرنے والوں کو لوگ برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ سنت اللہ نے اٹھا دی ہے. بدعت جب آئی ہے سنت کو اللہ نے اٹھا دیا ہے. آمین بالجہر کو لوگ برا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس طرف کہتے ہیں سنتوں بھرے اجتماع، سنتوں بھرے بھائی، سنتوں بھری باتیں، سنتوں بھری محفلیں، سنتوں بھرے اجتماعات، اور دوسری طرف سنت سے دشمنی، سنت والوں سے دشمنی، حدیث والوں سے دشمنی، سنت پر عمل کرنے والوں سے دشمنی. اللہ کی قسم یہ کیسی سنتیں ہیں، یہ کیسی سنتیں ہیں؟ تو آج ایک بیماری نکلی ہے کہ یہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، مستحب کتنے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ اب کوئی بندہ گننے کو بیٹھ جائے تو گن نہیں سکتا. نماز شروع سے لے کر آخر تک ساری فرض ہے. فرض نماز شروع سے لے کر آخر تک کیا ہے؟ اب ایک بندہ اگر سجدہ چھوڑ دیتا ہے نماز ہو جاتی ہے، رکوع چھوڑ دیتا ہے نماز ہو جاتی ہے، اتحیات چھوڑ دیتا ہے نماز ہو جاتی ہے، قیام چھوڑ دیتا ہے نماز ہو جاتی ہے. یہ سارے کا سارا فرض ہے. سورہ فاتحہ چھوڑ دے نماز نہیں ہوگی، قرات چھوڑ دے نماز نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں فرض ہیں. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ایک صحابی نے دیا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا یہ جو وطر ہے یہ کیا ہے؟ آج کل بھی یہ بحث بہت زیادہ چلتی ہے، یہ وطر کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو ان سے کسی نے پوچھا یہ وطر کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب، بڑا سیدھا سا، بڑا ستھرا سا جواب دیا تھا. اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووترنا، اللہ کے رسول وطر پڑھتے تھے، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہے کیا نہیں، ہمیں نہیں پتہ. اہل حدیثوں یہ ہمارا جواب ہے کہ اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، آپ نے رفع دین کیا ہے، آپ نے آمین کہی ہے، آپ نے فاتحہ خلف الامام کہی ہے، آپ نے اول وقت میں نماز پڑھی ہے، آپ نے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا حکم دیا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کا حکم دیا ہے، مغرب سے پہلے، فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے، صحابہ نے کثرت کے ساتھ پڑھی ہے، تعدیل ارکان کا آپ نے حکم دیا ہے، نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، 12 تکبیرات عیدین میں پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی اتباع کا حکم دیا ہے. اور اہل حدیثوں یاد رکھو، جب تک اہل حدیث دنیا میں موجود ہیں ان سنتوں کو زندہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ سنتیں موجود رہیں گی انشاءاللہ. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے دیکھو دنیا کے اندر اہل حدیث بڑھ رہے ہیں. اہل حدیث ہے، میں نے سب سے پہلے آزاد کشمیر میں ایک اہل حدیث کو دیکھا تھا، بہت پرانی بات ہے یہ، اس میں پڑھتا تھا وہاں پر. ایک اہل حدیث کو دیکھا جس کا بازو یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا اور اس کو لوگ مار رہے تھے، تو وہ اعلان کر رہا تھا کہ سائنس سہیلی سرکار، یہ سرکار نہیں، سرکار اللہ کی ذات ہے. وہ اعلان کر رہا تھا، وہ کہتا تھا سرکار یہ نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ بیٹے نہیں دے سکتا، بیٹیاں نہیں دے سکتا، یہ تمہارا مشکل کشا نہیں، تمہارا حاجت روا نہیں. مزار کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر، لوگ مارتے تھے، وہ یہ اعلان کرتا تھا. میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو کسی نے مجھے بتلایا تھا، تعارف کروایا تھا، یہ اہل حدیث ہے. تو میں نے اس وقت یہ دعا کی تھی، میں نے کہا یا اللہ
اگر اہل حدیث سچے ہیں تو مجھے اہل حدیث بنا دیں، اہل حدیث سچے ہیں تو مجھے بنا دیں۔ یہ واقعہ آیا گیا ہو گیا، اس اہل حدیث کو مار کھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اہل حدیث کیسا تھا؟ وہ کتاب و سنت کا داعی، کتاب و سنت کو ماننے والا، جو اپنے آپ کو زخمی کروا رہا تھا لیکن رب کی توحید کا اعلان کر رہا تھا۔ اہل حدیثوں، آج ضرورت ہے اللہ کی قسم کہ ہم توحید یہاں پر بیان کر رہے ہیں بلدیہ حال میں، اس توحید کو ہمیں مزاروں کے اوپر بھی جا کر بیان کرنا چاہیے۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہے تو مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جہاد کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے بڑا جہاد تو یہی ہے، وجاہدوا فی اللہ حق کا جہاد، یہی تو جہاد ہے۔ توحید کو عام کرنا، سنت کو عام کرنا، بدعات کو روکنا، سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہی اعلان کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کا یہ اعلان ہے، لوگو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، علی حجویری کچھ نہیں کر سکتا ہے، لال شہباز قلندر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، بری امام بری نہیں کر سکتا ہے، باول حق تمہارا بیڑا پار نہیں لگا سکتا ہے، لال شہباز قلندر تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتا ہے، گجرات کا دولے شاہ تمہیں اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ اگر اولاد دینے والا ہے تو اللہ ہے، اگر اولاد چھیننے والا ہے تو اللہ ہے، بیٹے دینے والا ہے تو اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا ہے تو صرف اللہ ہے۔ آپ کے یہاں پاک پتن کہیں قریب ہے میرے خیال میں۔ 1988 میں پاکستان کے اندر مزارات مساجد سے زیادہ ہے۔ پچھلے دنوں ایک سروے آیا تھا کہ 88,000 مزار رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے کاغذات، 88,000 جن کی باقاعدہ آمدنی گورنمنٹ کو جاتی ہے، اور ان کے اوپر باقاعدہ طواف بھی ہوتا ہے، سجدے بھی ہوتے ہیں، ان کے اوپر رکوع بھی ہوتا ہے، ان کے اوپر نظر و نیاز بھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پاک پتن یہاں آپ کے قریب ہے۔ پاک پتن میں 1988 میں ضیاء الحق کا دور تھا، اور اس وقت وہاں کا جو وفاقی وزیر تھا فیصل آباد کا رہنے والا، اور بڑا اعلیٰ درجے کا، بہت اعلیٰ پائے کا میم شین رے کاف تھا، اعلیٰ درجے کا۔ آپ کہہ لیں میں نہیں کہتا، بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اور اس نے وہاں پر آ کر دروازہ کھولنا تھا پاک پتن کا۔ وہ اسے کہتے ہیں نا بھیشتی دروازہ، بھیشتی دروازہ جسے کہا جاتا ہے، اس کو کھولنا تھا اسے۔ ہر سال کے بعد گورنمنٹ کا بندہ آ کر کھولتا ہے، اور باقاعدہ وہاں کا جو سجادہ نشین ہے وہ پیسے لیتا ہے۔ اس زمانے میں اس نے 5 لاکھ روپے لیے تھے۔ وہ آیا، اس نے آ کر دروازہ کھولنا تھا۔ سجادہ نشین جو ہے اس نے کہا جی کہ نہیں، آپ ہمیں 5 لاکھ روپے دیں گے دروازہ کھلے گا۔ اس نے کہا 4 لاکھ روپے لے لیں، نہیں جی 5 لاکھ روپے دیں گے۔ 1988 5 لاکھ روپے۔ یہ فیکٹریاں ہیں، ایسی فیکٹریاں ہیں جن پر کوئی کسی قسم کا نہ ٹیکس ہے، نہ کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی ان کو لاس ہوتا ہے، نہ ان کا کاروبار ختم ہوتا ہے۔ یہ ایسا کاروبار ہے جو ایک مرتبہ چلے تو چل ہی پڑتا ہے، چل ہی منافع ہی منافع۔ یہ ایسی فیکٹری ہے جس کے اندر پیسہ ہی پیسہ، اور جس بندے کو کوئی کام نہیں آتا وہ یہ کام شروع کر دیتا ہے۔ دنیا جہان کے نکمے نکھٹو لوگ انہوں نے یہ کام شروع کر دیے، وہ پیر بن گئے ہیں، انہوں نے قبریں بنا لی ہیں، اس کے اوپر چادر چڑھا لی ہے، اور اوپر لکھ دیا ہے بابا گھوڑے شاہ۔ اب وہ چل پڑا ہے نظام ان کا، اور بھرپور چل پڑا ہے۔ پاک پتن کے اندر وہ بابا وہ آیا وزیر، اس نے آ کر اس سے بحث مباحثہ کی، 2 دن گزر گئے۔ اب وہ سجادہ نشین مانے نا، وہ وزیر کہے، لوگوں کی بھیڑ بڑھتی چلی گئی، لوگ بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ دوسرے دن آخرکار شام کو دروازہ کھولا، لوگوں کی بھیڑ تھی، لوگ ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے۔ آپ نے غالباً وہ منظر نہیں دیکھا ہوگا، لوگ وہ زور سے اندر گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بھگدڑ مچی، کچھ اوپر نیچے ہوئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کس کو پولیس والوں نے مارا۔ پولیس کی لاٹھیاں آپ کو پتہ ہے اندھی ہوتی ہیں، جب پولیس والوں نے لاٹھی چارج کیا لوگوں کو بھگانے کے لیے، تو اس میں وزیر صاحب کو بھی خوب مارا پولیس والوں نے۔ اب ان کو کیا پتا تھا کہ کس کو لاٹھیاں پڑ رہی، خوب مارا اس وزیر صاحب کو۔ اگلے دن اخبار کے اندر فوٹو آئی تھی،
اور وزیر صاحب کو پٹیاں لگی ہوئی, آنکھ کے اوپر پٹی, سر کے اوپر پٹی, نیچے لکھا ہوا تھا وزیر صاحب پٹیوں سمیت جنت میں داخل ہو گئے. تو اندازہ لگائیں آپ, یہ جنتی دروازہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دروازہ بنایا جنت کا, اور پاکستانیوں اللہ کی قسم ہے کس راہ پر ہم چل پڑے ہیں. اہل حدیث مکتب فکر ان کو روکتا ہے کہ خدا را یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے, یہ اللہ کا انکار ہے, یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے, یہ اللہ کے حقوق پر ڈاکہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاجت روا مانا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا مانا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہا جائے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو دستگیر کہا جائے. یہ بات تو مشرکین نے بھی نہیں کہی تھی. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ کشتی میں سوار ہوتے تو کیا کہتے تھے؟ دعوا اللہ, اے اللہ تو ہمیں بچا سکتا ہے, اے اللہ تو ہمیں بچا سکتا ہے. مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے تھے صرف اللہ کو پکارتے تھے. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. جب وہ خشکی پر آتے تھے پھر شرک کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ میری کشتی پار لگا دینا, میری کشتی پار لگا دینا, میری کشتی پار لگا دینا, یا باول حق میرا بیڑا دھک, یا باول حق میرا بیڑا دھک. بھلا یہ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی مسلمان ایسی گفتگو کر سکتا ہے؟ سامعین محترم, اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی. مرکزی جمعیت حدیث پاکستان کا یہ نظریہ ہے کہ کریا کریا, بستی بستی, نگر نگر, ہر جگہ پر توحید کے جھنڈے کو بلند کیا جائے, سنت کے جھنڈے کو بلند کیا جائے, رسول اللہ کے دین کو بلند کیا جائے, قرآن اور حدیث کو بلند کیا جائے. اہل حدیث مکتبہ فکر کی بنیاد یہی ہے. لوگوں, اہل حدیث کا بچہ بچہ جب تک زندہ ہے توحید کے ترانے گاتا رہے گا, سنت کی بات کو بتلاتا رہے گا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, میرا امیر, میرا امیر, صادق امیر, میرا امیر, میرا امیر, صادق امیر, قربان شاہ صاحب محمدی. اسی توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے, اسی توحید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. دیکھو اللہ کی قدرت, دیکھو پاکستان بھر میں اجتماع ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ ملتان شہر شاہ گراؤنڈ میں مدینۃ الاولیاء میں سنتوں بھرا اجتماع ہو رہا ہے. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دنیا صحرائے مدینہ دنیا پاگل ہو کے جا رہی. اور وہ اس کے اشتہار کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ اشتہار کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مدینۃ الرسول کی خواب میں زیارت کروائی جائے گی. لوگ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں. تصور مدینہ کروایا جائے گا. اب یہ کام ہم تو آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو لاہور میں تصور مدینہ کروائیں گے. ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو توحید کے بیانات سنوائیں گے, سنت کے بیانات سنوائیں گے. اہل حدیث توحید کے داعی ہے, توحید کا ڈنکا لاہور میں بجایا جائے گا انشاءاللہ. سنت کی بات کو لاہور میں سنایا جائے گا انشاءاللہ. علی حجویری کے دربار کے سامنے وہ کلمہ حق کہنے کا وقت آیا ہے کہ یہ کہا جائے داتا یہ نہیں ہے, داتا اللہ ہے. حاجت روا مشکل کشا, حاجت روا مشکل کشا, رہبر و رہنما, حنفیہ نہ جعفریہ. اور میں آخر میں ایک بات کہوں گا. سامعین محترم, اہل حدیث مکتبہ فکر کا امتیاز دیکھیں کیسا امتیاز ہے. میں نے ایک حنفی بچے سے ایک بات پوچھی تھی. میں نے کہا آپ کو نماز کس نے سکھلائی, نماز آپ کس کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگا اپنے ابو کے طریقے کے مطابق, ابو کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہوں. ایک اہل حدیث بچے سے میں نے یہ پوچھا, میں نے کہا آپ نماز کس کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. بتلاؤ فرق ہے یا نہیں ہے؟ بچوں سے پوچھ کے دیکھ لو, فرق نظر آ جائے گا. اہل حدیث افراد کے قائل نہیں ہیں, اہل حدیث کسی فرد کے قائل نہیں ہیں, اہل حدیث کسی شخصیت کے قائل نہیں ہیں,
اہل حدیث کسی علاقے کے قائل نہیں ہے، اہل حدیث کسی ملک کے قائل نہیں ہے، اہل حدیث قائل ہے رب کے قرآن کے، نبی کے حدیث کے، اہل حدیث قائل ہے مکہ المکرمہ کے، مدینہ المنورہ کے، اہل حدیث قائل ہے کتاب اللہ کے، سنت رسول اللہ کے۔ جب تک اہل حدیث دنیا کے اندر موجود ہے کتاب اللہ کا جھنڈا بلند رہے گا، سنت رسول اللہ کا جھنڈا بلند رہے گا۔ اور یاد رکھو اہل حدیث پوری دنیا پر غالب آ کر رہیں گے، توحید کا پرچم بلند ہو کر رہے گا، توحید عام ہو کر رہے گی، سنت عام ہو کر رہے گی، بدعت مٹ کر رہے گی، تقلید مٹ کر رہے گی، شرک مٹ کر رہے گی۔ پھر کہنے دیجئے جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آئے گا باطل مٹ جائے گا اور انشاءاللہ باطل مٹ کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ورنہ قبر میں رونا پڑے گا، چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا، چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا۔ خوبصورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا، خوبصورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، چار یاروں کے کاندھوں پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، پہن کے کفن کا ایک جوڑا، جب جنازے میں سونا پڑے گا، پہن کے کفن کا ایک جوڑا، جب جنازے میں سونا پڑے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لو، ورنہ قبر میں رونا پڑے گا، خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک میں ہی یہ مل جائے گا، خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک میں ہی یہ مل جائے گا، ایک روز یہاں پہ تو آیا، ایک روز تو جانا پڑے گا، ایک روز یہاں پہ تو آیا، ایک روز تو جانا
فرش مخمل